ابھی کشمیر کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ادھر آ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے تو چھوڑ دینا گورنمنٹ. ابھی یہ اسٹیٹمنٹ میں جن زی کو، یوتھ کو بہت پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. آج کی جو جین زی ہے نا، وہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے پاکستان کا نام کیا بنتا ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ اسائلم سیک ہو رہی ہے، کلنگز بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب ہماری ایگریشن نا، اس کی جو لمٹ ہے نا، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ مارشل لا لگاؤ گے جس سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا ڈکٹیٹرشپ سے. تو اس سے پہلے کہ جینزیز جو ہے یہ وہی کام کریں جو بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال میں ہوا. ٹھیک ہے، اس نظام کو بدلنا چاہیے. میرٹ پہ آتے ہوئے یوتھ اپنی انوویشن، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اور ساری چیزیں، وہ کیسے میرٹ پہ انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں، کیسے اپرچونٹی آئے گی؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کا یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ نہیں جا رہا، پیسہ آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے. کس کس کو آپ ٹھیک کریں گے اس ملک میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے کیا، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس کو تباہ و برباد جو کیا وہ اس ملک کے پولیٹیشینز نے کیا، اس نظام نے کیا. ایڈمنسٹریشن ایشوز، نظام، سسٹم، یوتھ، ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اسپیسیفکلی آئی ول ٹاک اباؤٹ جین زی ویمن، جین زی گرلز. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کباب آپ کو بتا رہے کہ آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، آپ نے جا کے ووٹ دے دیا. کیوں؟ کہ آپ نے پوری ایک بڑی گریٹ ہوپ دی ہے جین زی کو، ایک پازیٹیو وے فارورڈ. آپ نے اپنے پلیٹ فارم کی بھی پوری اناؤنسمنٹ، وہ ایونٹس وغیرہ کی بھی گریٹ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے فار دا جین زی. انشاءاللہ کہ میرے خیال میں ریولیوشن سے زیادہ یوتھ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. صدر ہیں یا آپ کی گورنرز ہیں، ان کو صرف آپ نے سلامی کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کا اور پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں ہے. تو بس ایک آخری چھوٹا سا سوال کہ آئندہ کتنے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جین زی پرائم منسٹر آئے گا؟ ایک سسٹم ہے نا، ایک گندا غلیظ سسٹم ہے اس پاکستان کا، یہ کبھی بھی یوتھ کو نہیں آگے آنے دے گا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کشمالہ عالم. آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے نظام، دی سسٹم. محسن نقوی کا کچھ ہی دن پہلے بیان آیا ہے کہ نظام ختم ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. آئیے جانتے ہیں عمر ثانی کا موقف کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں اور اس کو کس نے تباہ کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کس نظام کی بات ہو رہی ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ یہ اس نظام کی بات ہو رہی ہے جو ایک گلا سڑا نظام ہے اور جو خاندانی سیاستوں کے اوپر کھڑا ہوا ایک نظام ہے. یہ وہ نظام ہے جو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکا. اور وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہو سکا کہ یا تو یہاں پہ جو خاندانی سیاست ہے اس نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور یا پھر یہاں پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز آئے. جو ڈکٹیٹرز آئے وہ بھی کہیں نہ کہیں انہی لوگوں کے مدد سے آئے، انہی لوگوں کی ہیلپ سے آئے. انہوں نے ہی ان کو سپورٹ کیا، اور عدالتوں نے بھی سپورٹ کیا، سیاستدانوں نے بھی سپورٹ کیا، ہر بندے نے اس ملک میں ان ڈکٹیٹرز کو بھی سپورٹ کیا. تو یہ جو نظام ہے، اور اسپیشلی جو ابھی نظام، جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس نظام کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کی جو 2-3 پارٹیز ہیں، اسپیشلی جو 2 پارٹیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ باریاں بدلی ہیں اس ملک میں. ایک بڑی پارٹی آپ کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو باہر ہے اس وقت فیلڈ سے، ایون کہ اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ ووٹ بینک ہے، اور ان کی اسمبلیز کے اندر بھی کافی سیٹس ہیں، ساری اسمبلیز کے اندر. کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اس کی بھی کافی وجوہات ہیں، اس میں ان کی بھی کافی غلطیاں ہیں. لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو وہ اس نظام کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس پہ کچھ خاندانوں نے یا کچھ سیاستدانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس نظام کو بدلنے نہیں دیتے. ٹھیک، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ اسٹیٹمنٹ میں جین زی کو، یوتھ کو بہت پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جین زی اور یوتھ اس نظام کی تبدیلی کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے، اس کی تباہی کو مزید کیسے روک سکتی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں پاکستان کی انڈیپینڈنس 60-70 سال گزر چکے ہیں. اب وہ اتنے پیچھے، اتنے چینجز ہم وہ کیسے لے کے آئیں گے؟ اس میں پازیٹیو آؤٹ کمز بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کی اکانومی کو میجرلی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. تو یوتھ کو اسپیسیفائی کرتے ہوئے، اسپیسیفکلی جین زی،
وہ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ اچھا جینزیز کا اگر ہم دیکھیں نا، ابھی لاسٹ جو ہے 2-3-4 مہینے کے اندر یا پچھلے 6-8 مہینے کے اندر نا، ہم نے یوتھ کی کافی موومنٹ بنگلہ دیش کے اندر دیکھی، نیپال کے اندر دیکھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور یہ جینزیز بیسکلی سٹارٹ تو وہیں سے ہوئی. اس کے بعد ابھی انڈیا میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ابھی چل بھی رہا ہے وہاں پہ، اور گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نیپال میں بھی ہوا، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا کہ وہ خاندانی سیاستیں جو مطلب بنگلہ دیش کے بننے سے لے کے آج تک چلی آ رہی تھی، وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آج کی جو جینزی ہے نا، وہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے. جو یہ جو نظام ہے، جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نظام ان کو سمجھا نہیں پا رہا. یہ نظام کوشش کر رہا ہے کہ ان کو انگیج کریں، ان کو بٹائیں، ان کے ساتھ بات کریں، بٹ دا پرابلم از کہ یہ جو جینزیز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جینزیز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ذہن میں جیسے فوراً آتا ہے نا کہ جی یوتھ جو ہے وہ خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ کڑی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. بالکل ہاں سپورٹرز ہیں خان صاحب کے، بالکل ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب خان صاحب جب ان کی گورنمنٹ گرائی گئی، اس کے بعد جو ہے ایک سپورٹ تھی ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد ابھی بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے یوتھ ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن وہ کیوں کرتی ہے یہ سوال کوئی نہیں سوچتا، ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتی ہے. کیونکہ جس وقت خان صاحب ایک سپر سٹار تھے 92 میں، ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ جینزی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے باتیں کی وہ ان کے دل کو چھو گئی. ان کو لگا کہ یہ ایک بندہ ہے جو ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. اور اس سے بڑی جو بات تھی، جو سب سے بڑا ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ وہ خاندانی سیاست کا حصہ نہیں تھے. وہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر اگر آپ دیکھیں، ہی واز اے کرکٹر، اور وہاں سے وہ یہاں تک آئے. لوگ اس خاندانی سیاست کو یا اس غلامی کو جو یہ جینزیز ہیں نا، یہ قبول نہیں کر رہے. دس از دا مین پرابلم. رائٹ. اب وہ آپ ان کے لیے عمران خان کھڑا کر دیں، ان کے لیے جینزیز میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بندہ ہوگا جس پہ ان کو یقین ہوگا کہ یہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں ہے. اقرار الحسن ہے، ٹھیک ہے، اقرار الحسن کو ایک طریقے سے جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، یا وہ لانچ ہوئے یا وہ خود سے آئے یا جو بھی ہے، ڈفرینٹ باتیں اس پہ بھی کی جا رہی ہیں. کیوں ابھی تک آپ نے کوئی بڑا جینزی مومنٹ نہیں دیکھا ان کے پیچھے؟ ایون کوشش بہت کی جا رہی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کی جا رہی ہیں. جیسے ان کا پہلے وہ آیا تو انہوں نے پرو عمران خان ایک نظریہ پیش کیا کہ جی ہم مل کے ان کو جیل سے نکال لیں گے، یہ سارا کچھ. تو اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ ایک پراپر جو ہے ایک پلاننگ ہے، اسکرپٹڈ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. اس کے بعد وہی اقرار الحسن تھے جن کا ایئرپورٹ کے اوپر ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد وہ تیش میں آ گئے، اور تیش میں آ کے جوش میں آ کے ہوش بھول گئے. وہ یہ بھول گئے کہ میں نے کیا نیریٹو بلڈ کرنا تھا، اور وہ اینٹی عمران خان ہو گئے. اچھا یہ بھی چلو ایک سائڈ پہ کر لیں. بات ہو رہی ہے جینزیز کی. آپ کی جو جینزیز ہے نا، وہ صرف ایک چیز چاہیے، ان کو چاہیے اچھی ایجوکیشن، ان کو چاہیے انصاف، ان کو چاہیے کہ ان کو اس ملک کے اندر وہ رسپیکٹ ملے، ان کے رائٹس ملے، ٹھیک ہے. اور وہ رائٹس، وہ رسپیکٹ ان کے جو آپ اگر کسی یونیورسٹی میں جائیں نا، اور آپ ان جینزیز، کیونکہ ہمارا تو جیسے جینزی ڈبیٹ بھی ہے، ہم جینزیز کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں ایکٹیولی، اور میرا تو بہت ملنا جلنا بھی ہے ان کے ساتھ. تو جس طریقے سے وہ اپنی لائف سروائیو کر رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، ان کو اپنا کوئی فیوچر نہیں دکھتا. اور جب آپ کی جینزیز کو اپنا فیوچر نہیں دکھے گا تو وہ الٹیمیٹلی اس راستے کے اوپر جائیں گے جس راستے کے اوپر نیپال یا بنگلہ دیش میں لوگ گئے. اور یہ اب ہر کسی کو اس سسٹم میں موجود ہر انسان کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ نکلے تو پھر آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو بالکل کنٹینیو کروں گی، ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ، لیکن آپ نے بالکل اپنی اسٹیٹمنٹ کا آغاز کیا کہ جین زی کو سمجھانا مشکل ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تبدیلی کے نعرے لگے، یوتھیوں کے نعرے لگے، وہ 10-20 ایئرس کی جو ساری باتیں چل رہی تھی، یوتھ کے چینجز ہیں، ساری چیزیں، اب ہم ایگریشن ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم کو سمجھانا مشکل اس لیے ہے کہ ہم اس ایگریشن کے رزلٹ میں ہم ضدی نظر آ رہے ہیں، رائٹ؟ اب اسی جین زی میں ہماری ساری یوتھ آ رہی ہے جس میں لوور مڈل کلاس سے بھی ہیں، ایلیٹ کلاس سے بھی ہیں، جنہیں موقع مل رہا ہے وہ پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں.
اللیگل مائگریشنز بھی ہو رہی ہیں جس میں جا کے وہ ازائلم سیک کرتے ہیں. ہمارے بالکل. پاکستان کا نام کیا بنتا ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ ازائلم سیک ہو رہی ہے, کلنگز بھی ہو رہی ہیں. اب آپ نے ان کی ڈیمانڈز بھی خود بتائی ہیں کہ ایجوکیشن, انصاف, رسپیکٹ, ہیومینٹی کا بالکل کور آپ نے بتایا ہے, جین زی کی بات بتائی ہے. اب یہ اچیو کیسے ہوگی؟ میں آپ کو مزید بتاؤں کہ 2 اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ, آپ پاور میں آؤ, سسٹمیٹک چینجز لے کے آؤ, بالکل. اور وہ بالکل لیبر تک بھی پہنچتی ہے. دوسری ہے باٹم اپ اپروچ, کہ جو آپ کی کمیونٹی آپ اس کو بلڈ کرو, اس میں آپ جتنی چینجز لا سکتے ہو اپنے اینڈ پہ آپ اس کو لے کے آؤ, اور دین یو گیٹ ٹو ڈو دیٹ ویلفیئر. ساری پولیٹیکل پارٹی کا کامن گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ ویلفیئر پرووائڈ کرنا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یوتھ کو ان دونوں اپروچز میں کس کو لے کے چلنا چاہیے لانگ ٹرم کے لیے, باٹم اپ یا یہ ٹاپ ڈاؤن؟ کیونکہ اب ہماری ایگریشن نا, اس کی جو لمٹ ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, جو باٹم اپ کی اگر آپ بات کر رہی ہیں نا, تو دیکھیں ایک چیز, ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے ایک اناؤنس کرو اور وہ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں نا, یہ جو معاشرے کے اندر, کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو ایگریشن ہے, انسیکیورٹیز ہیں آپ کی, یہ جب سوشل انجسٹس ہے تو یہ انسیکیورٹیز لوگوں کے اندر جنم لیتی ہیں. اینڈ اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہماری جو یوتھ ہے, جو بچے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں اندر ہی اندر وہ فیل کر رہے ہیں, یہ جمع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ہوتی ہے نا کہ انسان کے اندر جب آپ کو ایک چیز آپ برداشت کر رہے ہو تو آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے. بالکل. اس لمٹ تک جب آپ پہنچتے ہو نا, اور اس کے بعد جب آپ ایک دم بلاسٹ کرتے ہو نا, وہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیز جمع ہو رہی ہے, آپ صبر کر رہے ہو, تو وہ صبر کا جو ڈیوریشن ہے نا, اس کے اندر آپ کے آس پاس کسی کو نہیں پتا کہ اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہے. اسی طرح جب آپ دیکھیں نا کہ جو جینزیز جتنے بھی آپ ریولوشنز دیکھیں, چاہے آپ نیپال میں دیکھیں, چاہے آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں, وہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے گراؤنڈ سے کام شروع کیا, انہوں نے ورکنگ کی. ہمیں سننے کو بھی نہیں ملا تھا کبھی. جینزی ورڈ ہمیں کب سننے کو ملا؟ جب بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ایک میس قسم کا وہ آیا اور وہ ساری چیزیں ہوئی. اب وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ انسیکیورٹیز لوگوں کے اندر جمع ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, وہ سوشل میڈیا پہ بھی بول رہے تھے, وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جتنی ان کے بس میں تھی, آپ نے پوسٹ لگا دیا آپ نے. لیکن جب آپ اپنے یوتھ کے اوپر اس کو اتنا دباؤ گے کہ آپ اس کو بولنے بھی نہیں دو, وہ اپنے جو اس کے دل میں ہے آپ وہ بھی نہیں بول سکتے. فریڈم آف اسپیچ تو ایسی چیز ہے میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ بولنے دو. جب آپ بولنے دو گے نا تو ان کے اندر سے غبار نکلے گا, ان کے دل ہلکے ہوں گے. لیکن جب آپ بولنے نہیں دو گے تو وہ چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں. اس لیے جب وہ ریئیکشن ایک دم سے آتا ہے نا, وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک موقع کا انتظار کر رہے ہو, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا یا جیسے نیپال میں ہوا. ایک ریپر کھڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ پورے کہاں سے کہاں چلا گیا. نیپال کے جو پرائم منسٹر ہے اس کو اپنے گھر کے چھت سے بھاگنا پڑا, ٹھیک ہے نا, جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یا حسینہ واجد کو آپ لے لیں بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں آپ لے لیں, ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ تو یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا, آرام سے کیا, یہ ایک دم ہوا, ٹھیک ہے. لوگوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, اور جو جینزیز ہیں ان کی تھوڑی سی جو برداشت کی حد ہے نا, ہمارے جو پہلے کے جنریشنز تھے نا, وہ اتنے اویئر نہیں تھے. دوسری بات ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے اوپر اگر وہی بات ہے نا کہ وہ سارے کہتے بھی ہیں کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہم جا کے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کرتے. ہم ایز اے قوم نا, ہم مردہ قوم ہے کہ نا, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, ہم کوئی زندہ قوم نہیں ہے. ہم ایک ایسی قوم ہے, ہم لاش ہیں. ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ ٹیکسز کے انبار لگا دے گا, ٹھیک ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہو, آپ کے سامنے کتنی یہ VIP پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو. کسی کو آپ نے کبھی دیکھا آواز اٹھاتے ہوئے؟ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, کوئی اپنے حق کے لیے نہیں بولے گا. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا سارے اس کی ویڈیوز بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوں گے ویوز کی خاطر. کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ آپ کی بچیوں کے ساتھ کتنے ریپ کیسز ہوئے ابھی ریسنٹلی, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے پنجاب کے اندر, آپ کے KPK کے اندر, ٹھیک ہے, چھوٹی 6 سال کی بچیوں کا ریپ ہوا. آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ایٹ لیسٹ وہ محلے والے اس بچی کی لاش اٹھا کے آگے ہوں روڈ کے اوپر اور روڈ بند کر دیا ہو؟ دیکھا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ نہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہم ایز اے قوم مردہ ہیں، ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ہم مر چکے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے تو وہ کسی اور کی بیٹی کا ہوا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ دس از دا پرابلم۔ ہماری جو رائٹ، پہلی جنریشن تھی نا، ان میں یہ مسئلہ تھا۔ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہم اسی نظام کی بات کریں کہ انصاف نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، تو آپ کے خیال میں جو کور ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بھی انڈیویجول ریس میں چل رہی ہے، وہ الائن کیوں نہیں ہو رہی، ان کو کوئی کامن گراؤنڈ کیوں نہیں مل رہا؟ اگر وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ایسی کیا ریسٹرکشنز ہیں جو وہ انڈیویجول ریس میں جا رہے ہیں اور ایک گیدر ہو کے ریولوشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ریولوشن کی بھی دو ٹائپس میں، کہ پیسفلی آپ کرنا چاہ رہے ہو یا وہ ایگریشن کا ایک بلاسٹ کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے، جب ہم گراؤنڈس کی بات کرتے ہیں نا، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو ہے نا ریولوشن آتا ہے جب آپ کی جو یوتھ، جیسے ابھی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب انڈیا کے اندر ہوا، انڈیا کے اندر کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے بول دیا اپنے اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کورٹ میں کہ یوتھ جو ہے وہ کاکروچز ہیں، ان کو کاکروچز کی تشبیہ دی۔ اس کے اوپر جا کے ایک انسٹاگرام پیج بنا، ٹھیک ہے، اور وہ انسٹاگرام پیج جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ملینز میں چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نا لوگوں کے دلوں میں یہ غبار پہلے سے تھا، ٹھیک ہے، سوشل انجسٹس، ان کے ایگزامس کے اندر جو ہے وہ کتنے آپ نے دیکھے، جو نیٹ ایگزام تھے ان کے، اس کے اندر اس سے زیادہ پرابلمس پاکستان میں ہے۔ ریولوشن کی میرے خیال میں ریولوشن سے زیادہ یوتھ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے اکٹھا ہونا ہے، آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہو کے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ آپ بغاوت سے سسٹم چینج نہیں کر سکتے۔ بغاوت یا تو یہ نا کہ آپ کہو نا کہ ہم پورے پاکستان کی یوتھ اکٹھی ہو جائے اور آگے اسلام آباد پہ اٹیک کر دیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے پاکستان کے اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کے جو بیسکلی پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا آپ کا، اس وقت وہ فیل ہو چکا ہے، جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ نظام بیسکلی ہے کچھ پولیٹیکل فیملیز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ریاست کو بھی پتہ ہو گئی، یہ بات ہر انسان کو اب پتہ ہے جو کہ اس معاملے میں نیوٹرل ہے۔ جیسے آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اب آبادی بڑھ گئی اور اب ہمیں کسی اور سلوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کا نظام کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھا دیتا ہوں کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کا نظام یہ ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، پھر آپ کی نیچے پروونشل اسمبلیز ہے، پھر پیرلر اس کے ساتھ آپ کا سینٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی گورنر ہاؤسز ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے جو صدر ہیں یا آپ کی گورنرز ہیں ان کو صرف آپ نے سلامی کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کا اور پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں ہے، وہ ایک ڈی سی تک اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کا آپ بجٹ دیکھیں تو جتنا بجٹ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کا ہے اتنا ہی آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے۔ کیوں؟ اچھا، اب آتے ہیں اس کے اوپر، آپ کی جو سینٹ ہے نا، سینٹ کے آپ کی سیٹیں کروڑوں میں بکتی ہیں، کروڑوں میں بکتی ہیں، کون خریدتا ہے؟ یہ جو آپ کے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں پارٹی جس بندے کو ٹکٹ دے گی وہ فری میں نہیں دیتی کہ اچھا جی آ جاؤ گی آپ ٹکٹ لے لو، ٹھیک ہے نا، وہ اس بندے کو دے گی جو سرمایہ دار ہوگا، جو امیر ہوگا، جس کے پاس الیکشن کے لیے بھی پیسہ ہوگا، جس کو پارٹی فنڈ میں ڈالنے کے لیے بھی کروڑوں روپے ہوں گے۔ وہ جب آپ پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالو گے کروڑوں روپے، تب آپ کو جا کے ملے گی ٹکٹ۔ بہت کم ہوں گے جن کو کوئی وفاداری کے اوپر ٹکٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کی جو آتے ہیں پروونشل اسمبلیز کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کے ایک پروونشل اسمبلیز کے اربوں روپے کا بجٹ ہے۔ یہ جب آپ پورا بجٹ نکال کے دیکھیں نا اس نظام کا، کہ آپ نے اس نظام کو چلانے کے لیے آپ کو کتنا بجٹ چاہیے۔ ایک گورنر ہاؤس کا، پنجاب کی گورنر ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ ہے 157 یا 158 کروڑ روپے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کون رہتا ہے؟ ایک گورنر صاحب جس کا کام نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ گورننس کہاں گئی؟ ہاں، گورنر کی اس نے کیا کرنا ہے؟ گورنر کا کیا کام ہے پاکستان میں؟
آپ مجھے بتائیں اس کا یہی کام ہے ادھر تقریب ادھر چلا گیا, ادھر تقریب ادھر چلا گیا, بس ایک یہ آپ کے نظام کی نالائکی ہے. دیکھیں آپ کا نظام یہ ریالٹی ہے. 158 کروڑ میں آپ کتنے اسکول بنا سکتے ہو؟ سال کے 158 کروڑ میں آپ کتنے کالجز بنا سکتے ہو؟ 5 سال کا حساب لگاؤ, ٹھیک ہے. یہ صرف ایک گورنر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں. آپ کا چاروں صوبوں کے گورنر نکال دو, ہر گورنر ہاؤس کے اپنے ریسٹ ہاؤسز ہیں. پاکستان کے ہر پرفضا مقام کے اوپر گورنر ہاؤس کا ریسٹ ہاؤس ہے, چیف منسٹر ہاؤس کے ریسٹ ہاؤسز ہیں. ریسٹ ہاؤسز سمجھتی ہو آپ؟ جدھر یہ لوگ چل کرنے جاتے ہیں, موسم انجوائے کرنے جاتے ہیں. یہ نہیں جاتے صرف, ان کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کے دوست بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ایک چیف منسٹر ہیں, ان کا بانجا ہے, وہ میرا دوست ہے, اس کے سارے دوست جاتے ہیں نتیا گلی میں, ٹھیک ہے. آپ بوربن سے تھوڑا سا نیچے جائیں گے نا, وہاں پہ ایک گورنر ہاؤس کا وہ ہے, ریسٹ ہاؤس ہے, ترین عالی شان قسم کا بنا ہوا, خالی پڑا ہوگا, ٹھیک ہے. وہاں پہ سرونٹس ہوں گے, وہاں پہ سرکاری پیسے سے, آپ کے عوام کے پیسے کی ان سارے ریسٹ ہاؤسز پہ. مری میں آپ جا کے دیکھیں, آپ کے پنجاب کے ریسٹ ہاؤسز ہیں جہاں پہ یہ سارے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں یہ ریسٹ ہاؤسز ہیں, ان کے خرچے نکال لو. یہ آپ کا نظام ہے. پرفارم وہ کچھ نہیں کر رہا, ڈیلیور کچھ نہیں کر رہا. اکانومی کو آپ دیکھ لیں, عوام رول رہی ہے, مر رہی ہے, جابز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی انڈسٹریز تباہ و برباد ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے مطلب آپ کی پوری اکانومی اس وقت آئی ایم ایف فورن ریمیٹنسز اس کے اوپر کھڑی ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف قرضے دے رہے ہیں, آپ کے فورن ریمیٹنسز ہے جو پاکستانیز باہر بیٹھے ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہر یہاں پہ نا یقین کریں, میں ایسی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں نا, لیکن بتا نہیں سکتا. دس از دا پرابلم. یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اس نظام کے حوالے سے آپ نے پورے نظام کو بتایا, 20 19 18 گریڈ کے اوپر. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ کے وہ لوگ بیٹے ہوئے جن کے پاس ڈگریاں ہی نہیں ہیں, جن کا کوئی کام نہیں ہے, نالائق ترین لوگ, یہ لوگ آپ کا نظام چلا رہے ہیں. دیکھیں جو یوتھ کے اندر ایک نظریہ ہے نا کہ آپ کی جو ریاست ہے نا وہ آپ کی یوتھ کے خلاف نہیں ہے. صحیح. یہ میں آپ کو کوئی ایسی بات اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی فوج کے حق میں ہوں یا اس طرح کی, اللہ جانتا ہے. یہ میں ایک نیوٹرل ہو کے بات بتا رہا ہوں, جو میرے اٹھنا بیٹھنا ہے. میں ہر کسی کے ساتھ, سیاست دانوں کے ساتھ بھی یہ وہ پرابلم اس کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ خود سوچیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ مارشل لا لگاؤ گے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے, جس سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا ڈکٹیٹرشپ سے. دوسرے آپ جمہوریت ہے, ٹھیک ہے نا. جمہوریت کے اوپر آپ کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی ابھی آئی ہے. ان 3 پارٹیز کے علاوہ کوئی اب مجھے پارٹی بتا دو جو آپ کے پاس, جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ لوگ اچھے ہیں, ان کو آنا چاہیے, ہے کوئی؟ چلے آپ مجھے بتا دیں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. دیر از نو پارٹی. ان تینوں پارٹیز کے اندر آپ دیکھیں, عمران خان بھی الیکٹیبلز لایا, نواز شریف والوں کا بھی یہی حال ہے, سارے 60 سال کے ایج کے لوگ ہیں جو اوور ایج ہیں, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے بھی دیکھیں کیا حال ہے, ٹھیک ہے. سارے مکمکا کرتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, سیٹنگ کرتے ہیں. سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ابھی کشمیر کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, ادھر آ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے تو چھوڑ دینا گورنمنٹ, کہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, آپ تو چور ہو. کیوں آپ کشمیر میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو, ادھر آ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ منافقت ہے ساری. اسی لیے تو عوام کے اندر اتنا غصہ ہوتا ہے. یہ عوام نہیں دیکھتی کہ عوام اندھی ہے, کہ میں صرف یہ بول رہا ہوں. آپ جاؤ گلی میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, روڈ پہ کسی کے ساتھ, ایک ان پڑھ جاہل گوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا, یقین کرو میرے سے وہ اچھی باتیں بتا دے کہ آپ کو اس بارے میں ہر انسان کو پتہ ہے بالکل کہ یہ نظام ننگا ہو چکا ہے اور یہ نہیں چلنے والا. تو اس سے پہلے کہ جینزیز جو ہے یہ وہی کام کریں جو بنگلہ دیش, افغانستان اور نیپال میں ہوا, ٹھیک ہے. اس نظام کو بدلنا چاہیے, نئے لیڈرز آنے چاہیے, یوتھ کو موقع دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اسی پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے ڈیبیٹ میں بھی دیکھیں, اب ہم ابھی انشاءاللہ اس کے لیے ایک پراپر جو ہے ہم ایک ایسا ایک پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے ہم یوتھ کو امپاور کریں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ یوتھ کو آگے لائیں. تو آپ اپنے ہی پلیٹ فارم سے یوتھ کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں, رائٹ؟ انشاءاللہ. اچھا, اسی
اسٹیٹمنٹ کو نا آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے پورا اسٹرکچرل چینجز بتایا جس طرح سے بھی نیشنل اسمبلی, پروویژنل اسمبلی سب کچھ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم, آپ نے کہا جن زی کو خلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں, وہ جو ایگزسٹنگ جو اسٹرکچرز ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ بڑی آؤٹ ڈیٹیڈ ہے. تو یوتھ میرٹ پہ آتے ہوئے یوتھ اپنی انوویشن جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اور ساری چیزیں, وہ کیسے میرٹ پہ انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں, کیسے اپرچونیٹی آئے گی سسٹم کے اندر؟ جی, نظام کے اندر. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا سسٹم چینج ہوگا, ٹھیک ہے. اب سسٹم چینج کیسے ہوگا؟ جیسے آپ کے ابھی صوبے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. صوبے بننے کے جیسے آپ کو ابھی ڈفرینٹ تجزیہ نگار اور اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ صوبے بننے کے خلاف جو ہیں یہ دو پارٹی جو ہیں مین, وہ ان کے خلاف ہیں, جن کے پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی. وہ اوبیسلی ان کے خلاف اس لیے کیونکہ ان کو نقصان ہے, ان کی اجارہ ان پارٹیز کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے نا آپ کا جاگیردارانہ ٹائپ, اور اس کاسٹ کے اوپر جو ووٹنگ ہوتی ہے, اور یہ گجر برادریز اور یہ وہ نا سارا, اب اس کے اندر ان کو نقصان ہے. تو یہ پارٹیز جو یہ دو پارٹیز ہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے یہاں پہ پروونسز بنے. دوسری بات ہے کہ آپ کا جو نظام ہے نا, جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اور یہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ نیچے تک پہنچ ہی نہیں رہا. جیسے آپ کے روڈز بنتے ہیں نا, آپ روڈ جا کے دیکھیں, روڈ بنا ہوا ہے, اس کو جا کے وہ لوگ, میں ویڈیو اس دن دیکھ رہا تھا, سندھ کے اندر ایک روڈ بنی ہوئی تھی, اور وہ جا کے روڈ بنی, اگلے دن وہ بندہ جا کے اس نے ایسے اس کو ہاتھ گیا تو وہ روڈ اوپر فوم نکل آیا پورا وہ. اب آپ سوچیں, پیسہ جا رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کا یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ نہیں جا رہا, پیسہ آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے, آپ کے عوام تک نہیں پہنچ رہا. نیچے آپ کے بلدیاتی نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ کا بلدیاتی نظام نہیں ہوگا, پیسہ نیچے جا کے عوام تک نہیں پہنچے گا, تب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ کے 2.5 کروڑ بچہ آپ کے اسکول سے باہر ہے, کسی کو پرواہ ہے؟ ایجوکیشن آپ کا سب سے بڑا بزنس ہے, کسی کو پرواہ ہے؟ ہسپتالوں کی حالت دیکھے, ہر ڈاکٹر کے گھر کا بل جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز دے رہے ہیں. سب سے بڑا مافیا آپ کا ڈرگ, یہ والے ہیں, ڈرگ مافیا. کسی نے آواز اٹھائی؟ کوئی بولتا ہے؟ کس کو آپ ٹھیک کریں گے اس ملک میں؟ جب تک آپ کا ایک سسٹم نہیں ہوگا, جب تک آپ کے اینٹی کرپشن یونٹ ایک ایسا سسٹم نہیں بنے گا جو ان سب کو پکڑے, جو بلا روک ٹوک یہ نہ دیکھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ بیوروکریٹ ہے, یہ کس عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے احتساب, ٹھیک ہے. جب ایک احتساب کا نظام بنے گا نا اس ملک کے اندر, اور یہ میری اسپیشل ریکویسٹ ہے ہمارے اداروں سے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی میں نام لے لیتا ہوں کہ ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے, ایک نظام بنائیں اس ملک میں احتساب کا, جو تگڑا نظام ہو, جو کسی کا نہ چھوڑے. یقین کریں آپ کو اس نظام کے اندر یہ جتنے گندے انڈے ہیں نا, خدا کی قسم, یہ آپ کو ایسے صاحب ملیں گے نا کہ یہ پورا نظام ہی بیٹھ جائے گا آپ کا. اسی دن بیٹھ جائے گا جس دن آپ نے ایک مضبوط اینٹی کرپشن یونٹ بنا دیا, ناٹ نیب, کہ وہ سیاسی انجینئرنگ نہ کرے, ٹھیک ہے, کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس پہ کیس بنا دو, اس کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں, ایک آزادانہ نئے لوگ لیں, ایک اینٹی کرپشن پورا ایک ادارہ بنائیں, اور اس سے کہیں کہ کل کے آپ لوگ کام شروع کریں. 1 سال کے اندر اندر آپ کا یہ ملک ٹھیک نہ ہوا تو مجھے بتائیں, یہ آپ کے پولیٹیشین بھی ٹھیک ہوں گے, آپ کا نظام بھی ٹھیک ہوگا. یہ نظام آپ کا بچے گا ہی نہیں, یہ کھڑا ہی پورا کرپشن کے اوپر ہے, یہ بنتا ہی کرپشن پہ ہے. جب آپ سیٹیں بیچ کے لوگ لاتے ہو, پھر وہ اپنے ووٹ بیچ کے حکومت بناتے ہیں, سینٹ چیئرمین بناتے ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر, اس ملک کو سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے کیا, میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس کو تباہ و برباد جو کیا وہ اس ملک کے پولیٹیشینز نے کیا, اس نظام نے کیا. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن ایشوز, نظام, سسٹم, یوتھ, ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو اسپیسیفکلی آئی ول ٹاک اباؤٹ جین زی ویمن, جین زی گرلس. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پیغام یہی کہ آپ کھڑے ہوں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, اور میرے خیال میں دیکھیں ہماری جو جینزیز ہیں نا, دے آر ویری ویل انفارمڈ, ٹھیک ہے, بوتھ گرلز اینڈ بوائز, بہت اوبیسلی. ابھی دیکھیں وہ گرل بوائز والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے, اسٹل ان کا نمبر زیادہ ہے نا, تو پھر بھی کس کے, گرلز کا, وومنس کا, پاپولیشن کے, ہاں پاپولیشن کے حوالے سے. دیکھیں میرے خیال میں جینزیز, اب ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں نا, جس زمانے میں ہم ہیں,
یہاں پہ وہ چیز اب ختم ہو گئی کہ یہ گرل ہے، یہ بوائے ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے نا. ابھی ماشاءاللہ جس طریقے سے ہماری گرلس پرفارم کر رہی ہیں آپ ہر فیلڈ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ بوائز سے اچھا کرتی ہیں، بیکاز وہ زیادہ جو ہے نا وہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دے آر لائک مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر جاب، دیئر پروفیشن، دیئر لائف، ٹھیک ہے، دیئر فائنینشیل سیکیورٹیز، اور وہ ساری چیزیں کو لے کے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب تک ہماری جو جینزیز ہیں نا، چاہے وہ گرلز ہیں چاہے وہ بوائز ہیں، ٹھیک ہے، جب تک یہ لوگ خود کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، اور ایجوکیٹ تو وہ ہیں لیکن ایجوکیٹ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ 50 لوگوں سے ملے تو ان کو ایک چیز جو سب سے بڑی پرابلم ابھی ہمارے جینزیز میں آ رہی ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لائک اگر ہمیں یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں کیسے کرنا ہے. ہر بندہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے. آپ ایز این انڈیویجول اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ چاہتے ہو کہ میں سسٹم چینج کروں، لیکن میں کیسے کروں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک مشورہ دیا جو ہم نے ڈسکس کیا ہماری ٹیم نے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر کافی تقریباً ہم 6-7 مہینے سے 8 مہینے سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اور اس کا جو پہلا اسٹیپ ہم نے اسٹارٹ کیا وہ تھا دی جینزی ڈیبیٹ، جس کے اندر ہم نے ڈیبیٹ کے اندر یہ کہا کہ آپ لوگ آئیں بیٹھ کے بات کریں تاکہ آپ کی آواز پہنچے ہر جگہ پہ. اور الحمدللہ وہ پہنچی بھی ہے. اچھا رسپانس ہمیں آیا، ہمیں اداروں کی طرف سے بھی اچھا رسپانس آیا، لوگوں نے بلکہ اپریشیٹ کیا. اور مجھے جان کے حیرانی ہوئی کہ ہمارے ایک جو کانسیپٹ تھا نا کہ ہم کرتے ہوئے بھی سوچتے تھے کہ یار پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈالا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بٹ ایوری بڈی سپورٹڈ اس کہ نہیں آپ کریں، یہ اچھی بات ہے، یوتھ کو بولنا چاہیے. کیونکہ آپ کا جو نظام ہے نا، اس کے اندر آپ کی یوتھ جب تک کڑی نہیں ہوگی یہ نظام نہیں چینج ہوگا. اور ہر انڈیویجول کو اپنے طور پہ اپنی جگہ پہ ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. پازیٹیو رول کیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ پاکستان کے جس حصے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں. اس نظام کے خلاف اٹھانا ہے بالکل اٹھائیں، لیکن آپ ان پڑھ انسان کی طرح آواز نہ اٹھاؤ، آپ گالیاں نہ دو، ٹھیک ہے. آپ کسی کی تحقیر مت کرو. آپ نے اگر آواز اٹھانا ہے تو سسٹم کے اوپر بات کرو کہ ہم سسٹم کو کیسے بدل سکتے ہیں، پازیٹیو چینج کیا ہو سکتا ہے، واٹ وی کین ڈو. دیکھیں جو ہو گیا نا سو ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ جب بھی ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن اسپیشلی جب یوتھ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں نا، میں یوتھ کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو جو ہو گیا نا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بالکل وہ ہو گیا. آپ اب مشرف کے اوپر جاؤ گے، آپ ضیاء الحق کے اوپر جاؤ گے، آپ نواز شریف کے اوپر جاؤ گے، آپ عمران خان زرداری کے اوپر جاؤ گے، کچھ نہیں چینج ہوگا. آگے کا سوچو کہ آگے کیا ہے، بھول جاؤ جو پیچھے ہوا. آپ بیٹھ کے یار، آپ جینزیز جو ہو، ایجوکیٹڈ ہو، آپ کے پاس جو ہے نالج ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بیٹھ کے پالیسیز بناؤ، اکانومی کے اوپر بات کرو، ہاؤ ٹو فکس اور اکانومی، ہاؤ وی کین فکس اور فارن پالیسیز. یہ چیزیں کرو نا، ٹھیک ہے. بیٹھ کے آپ لوگ ان چیزوں پہ بات کرو، سلوشنز دو، ٹھیک ہے نا. پھر آپس میں اپنے ایک اوبویسلی آپ کے پاس اپنے پلیٹ فارمز ہونی چاہیے، ڈیبیٹس ہونی چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ لوگوں کی آواز اوپر آئے گی. ہم بھی اپنے طور پہ ایک جینزی پاکستان اور جینزی ڈیبیٹ کے تھرو یہ چیز کر رہے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ہم جینزیز، ابھی ہم نے اسلام آباد سے سٹارٹ کیا، انشاءاللہ جلدی ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لاہور اور پشاور کا بھی انشاءاللہ جیسے ہمارا پلان ہے. تو اس میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم جینزیز کو اکٹھا کریں، اور اس لیے نہیں اکٹھا کریں کہ آپ جا کے روڈوں کے اوپر نعرے لگاؤ، آپ چیزیں توڑو، آپ لائٹیں توڑو، یہ کرو وہ کرو. نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم بے شک عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم نواز شریف کو سپورٹ کریں، ہم بلاول بھٹو کو سپورٹ کریں، ہم جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ اگر ہمارا فیوچر ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج کے 10 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم کس کو فالو کریں گے. رائٹ. نواز شریف کو کرو گے، زرداری صاحب کو کرو گے، شہباز شریف کو کرو گے، عمران خان کو کرو گے. جب یہ سب نہیں ہوں گے پالیٹکس میں، کیونکہ تقریباً سب کی عمریں 70+ ہے، تو اللہ ان کو لمبی زندگیاں صحت دے، لیکن اگر وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہو گئے. آپ لوگوں نے کیا اپنے ماں باپ کو ہی فالو کرنا ہے، کہ اگر آپ کا باپ آپ کو بتا رہے کہ آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، آپ نے جا کے ووٹ دے دیا. کیوں؟ آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہو آپ اس کو ووٹ دو.
یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کے لیے کون اچھا ہے. آپ کو پاکستان کا سسٹم اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کے اوپر بات کرو, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے سیکھا ہے ایز این ایجوکیٹڈ پرسن آپ بات کرو. آپ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ وی آر ایجوکیٹڈ پیپل, ٹھیک ہے, ہمارے پاس نالج ہے, ہم آپ کو بہتر آئیڈیاز دے سکتے ہیں. جو نظام میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم ان سے بہتر ہیں, اپنے آپ کو یہ پروف کریں. ہم اگر ڈنڈے لے کے روڈ کے اوپر جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں ثابت کر رہے. بہتر ہم کیسے ثابت کریں گے؟ جب ہم بیٹھ کے آن پیپر چیزیں لے کے بیٹھیں گے کہ دس از اور پالیسی, یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جنہوں نے اکنامکس پڑھا ہوا ہے وہ بیٹھ کے ایک پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات کریں, ڈیبیٹس کرو, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بات کرو. دس از دا وے جہاں سے چینج آئے گا. رائٹ. لیکن اگر ہم بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں گے, ہر بندہ یہی سوچے گا کہ یار کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یار, دیکھو ہمیں تو پلیٹ فارمز ہی نہیں ملتے, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. یہ غلط ہے. 2-3 بندے بیٹھو, ایک ویڈیو بناؤ, لیکن پہلے ہوم ورک کرو, ٹھیک ہے. یہ دیکھو کہ پاکستان کا اتنا قرضہ ہے تو کیوں ہے, کیسے ٹھیک ہوگا. انڈسٹریز کے اوپر بات کرو. آپ میں انجینئرز بھی ہیں, آپ میں ڈاکٹرز بھی ہیں, آپ میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر فیلڈ کا بندہ, جب آپ اتنے ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ اپنے آپ کی جو ایبیلیٹیز ہیں ان کو آپ پازیٹیولی یوز کریں اس ملک کے لیے. اور کیونکہ فیوچر یہی فیوچر ہے. دیکھیں یہ نظام چاہے نہ چاہے, اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر انسان نے جانا ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹائم آئے گا جب یہی لوگ ہوں گے, یہی چینجز ہوں گے, یہی آ کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. تو ریاست کو بھی, حکمرانوں کو بھی, ہر انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے جو یوتھ ہیں, آپ کے جو جینزیز ہیں, ان کو آپ کو ان کا حق دینا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جینزیز کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ پازیٹیولی اٹھانا ہوگا. تبھی چینج آئے گا, تبھی تبدیلی آئے گی. کوئی ٹاپ نہیں, کوئی باٹم نہیں, یہ ان سب کو چھوڑ کے بس صرف یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو بولو, پازیٹیولی بولو, ٹھیک ہے. پالیسیز بناؤ, پالیسیز پہ بات کرو, اکانومی پہ بات کرو, ٹھیک ہے. جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اپنی آواز اٹھاؤ, لیکن ایک ظاہر سی بات ہے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے, گالیوں سے نہیں. بالکل. آپ ہی کی بات پہ کامنٹ کروں گی کہ آپ نے پوری ایک بڑی گریٹ ہوپ دی ہے جین زی کو, ایک پازیٹیو وے فارورڈ. آپ نے اپنے پلیٹ فارم کی بھی پوری اناؤنسمنٹ, وہ ایونٹس وغیرہ کی بھی گریٹ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے فار دا جین زی, انشاءاللہ. تو بس ایک آخری چھوٹا سا سوال کہ آئندہ کتنے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جین زی پرائم منسٹر آئے گا؟ ایک جین زی پرائم منسٹر آئے گا کتنے ٹائم بعد آئے گا؟ اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں نا, تو دیکھیں جو ہماری جو ریاست ہے نا, جس کو ہم ریاست کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ بھی اتنی ہی اس نظام سے تنگ ہے جتنے جنزیز تنگ ہے, بلیو می, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں, باتیں سننا شروع ہوئی ہیں, یہ ابھی سے نہیں ہوئی ہے, کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ یار اس ملک کے اندر ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کی یوتھ جو ہے نا ان کو ریپریزنٹیشن نہیں ملے گی, یہ یوتھ آگے نہیں آئے گی اس سسٹم کے اندر, اس سسٹم کا پارٹ نہیں بنے گی, جب تک آپ کی پالیسی میکنگ جو ہے اس کا پارٹ نہیں بنے گی, تب تک یہ ملک گرو نہیں کرے گا. کرپشن میں ایک لپٹا ہوا ایک سسٹم ہے نا, ایک گندا غلیظ سسٹم ہے اس پاکستان کا, یہ کبھی بھی یوتھ کو نہیں آگے آنے دے گا. اس لیے اس نظام کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور مجھے یہ پوری امید ہے ہماری جو یوتھ ہے جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ اب ایکٹیو ہو رہی, ویسے نہیں جگہ جگہ باتیں ہو رہی کہ یہ کاکروچ سب پلٹ دے گی, یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے نا وہ اتنی ایبیلٹی رکھتی ہے, لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ یوتھ غلط ہاتھوں میں نہ جائے. غلط ہاتھوں سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. غلط ہاتھوں سے مراد میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بھی پھر لوگ بڑی ساری وہ مطلب نکال لیتے ہیں. غلط ہاتھوں سے مراد یہ کہ میں جینزیز کو ایک ہی چیز کہتا ہوں اس پلیٹ فارم کے تھرو, ہم پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پاکستان جینزی فورم بنا رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, اور
شروعات تو اس کی ہم نے بہت پہلے کی تھی، پھر ہم نے جنزی ڈیبیٹ بھی لانچ کی، ہم نے اس میں کافی ساری جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز بھی کی، اور اب انشاءاللہ اس کو ہم پراپر جو ہے یونیورسٹیز لیول پہ اور سپٹمبر سے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ملک کے تبدیلی کے ضامن ہو، اس ملک کی ترقی کے ضامن ہو، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس ملک کا فیوچر ہو۔ آپ لوگوں نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی آواز اٹھانی ہے، اور آپ لوگ ہی ہو جو اس ملک کو آگے لے کے جاؤ گے، اور کوئی نہیں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں اپنی یوتھ کو کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ ڈس ہارٹ نہ ہو۔ جو میں دیکھ رہا ہوں نا اپنے یوتھ کے اندر کہ وہ اپنے فیوچر کو لے کے ڈس ہارٹ ہیں، وہ اپنے ایجوکیشن کو لے کے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈگری لیں گے تو کیا ہوں گے۔ ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل رکھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ باہر کی کنٹریز میں جائیں گی نا، تو جو پاکستان کے اندر اللہ نے جو حسن رکھا ہے، جو اس کے اندر ماشاء اللہ سے، مطلب آپ ہر طریقے سے دیکھیں، آپ موسم دیکھیں، ٹھیک ہے، 4 موسم ہیں آپ کے، اور ہر طریقے سے آپ دیکھیں، نیچر دیکھیں، آپ جس طرف جاتے ہو آپ کو ایک بلوچستان جاتے ہو تو صحرا ملتا ہے، KPK جاتے ہو تو بیوٹی ملتی ہے، نیچر ملتا ہے، تو اسی طرح دیکھیں آپ جس طرف بھی جاؤ گے نا، کراچی جاتے ہو تو سمندر ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمارے لیے ایک بڑا ایک عظیم تحفہ ہے۔ پرابلم یہ کہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا، اور ہمارے کچھ خاندانوں نے، کچھ سیاستدانوں نے اس نعمت کا جو ہے نا وہ بہت برا حشر کیا، انفارچونیٹلی بہت زیادتیاں کی۔ لیکن فیوچر جو ہے نا، فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، جینزیز کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے کل کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنے فیوچر کو بدل سکتے ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فیوچر ہے، اگر ہم جینزیز ڈس ہارٹ ہوں گے، ہمت ہاریں گے، بولنا بند کریں گے، بولیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر تو یہ سسٹم کبھی نہیں چینج ہوگا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو باہر کی کنٹریز میں چلے جائیں گے جاب کرنے کے لیے؟ کتنا برین ڈرین ہوگا آپ کا؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، سارے تو نہیں جا سکتے۔ 63-64% یوتھ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو کیسے چینج ہوگا؟ چینج آئے گا، ہمارے سے ہی چینج آئے گا، ہم ہی چینج لائیں گے، اور انہی طریقے سے جو میں نے بتایا یہی طریقہ ہے چینج لانے کا۔ لیکن جب ہم سب ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم بات کرنا شروع کریں گے، پازیٹیو بات کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب چینجز کا راج ہوگا اس پاکستان پہ، اور آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر چینجز کا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے ٹیون فار مور اپڈیٹس۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور Thank ٹائم، you. اینڈ ڈونٹ لوز ہوپ، اسٹے پازیٹیو۔ اور اس پروگرام کا سلسلہ جو اختتام ہے ایک شعر سے اینڈ کریں گے، اقبال کے شعر سے۔ ارشاد۔ شکریہ۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تھینک یو۔